بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 نومبر 2020 عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ ایران کے مضافات میں ایک سڑک پر کالی گاڑیوں کا ایک قافلہ فل پروٹوکول اور انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ 5 گاڑیاں اور 5 گاڑیاں ایک ہی رنگ کی تھیں۔ باہر سے دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ بہت ہی وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، اور تھا بھی کچھ یوں ہی۔ پروٹوکول کے بیچ والی گاڑی میں ایک ایسا شخص بیٹھ جا رہا تھا جس کا نام ایک عرصہ تک ٹاپ سیکرٹ اور کلاسیفائڈ جیسے پردے میں چھپا رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھو، یہ شخص بھلائے جانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ شخص بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ مغرب اور برطانوی میڈیا جس کو ایران کا آئنسٹائن کہتا تھا، وہ فزکس کا پروفیسر تھا، پاسداران انقلاب کا رکن تھا، اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر وہ اسرائیل اور مغربی دنیا کے لیے خطرہ تھا، ایک ایسا خطرہ جسے ختم کرنا لازمی تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بانی محسن فخری زادہ کی۔ 29 نومبر کی وہ شام، اس دن بھی فخری زادے معمول کے راستے پر گھر واپس جا رہے تھے کام ختم کر کے۔ جب ان کا علاقہ سرد کے علاقے تک پہنچا، ان کا قافلہ، تو پہلے سے ہی روٹ کی سائٹ پہ کھڑی ایک نشان پک اپ میں دھماکہ ہوا اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ گارڈ کو ریئیکٹ کرنے میں بھی 2 سے 3 منٹ لگ گئے، لیکن اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا تھا۔ فخری زادہ بری طرح ہٹ ہو چکے تھے۔ کچھ گارڈز انہیں دیکھ کر ہسپتال بھاگ چکے تھے، اور باقی انہیں حملہ آوروں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں تو دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں۔ حملہ آور تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بس ایک خالی پک اپ ٹرک جس پر ایک مشین گن نصب تھی، لیکن کوئی گن مین نہیں تھا، کوئی گاڑی چلانے والا نہیں تھا۔ ہاں، مگر اس کے اوپر 2-3 کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی سیٹلائٹ ڈش بھی اٹیچ تھی۔ ایرانی انٹیلیجنس پریشان تو تھی ہی، لیکن حیران بھی تھی، اور ہونا بھی بنتا تھا۔ شاید یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپورٹڈ پہلا قتل تھا۔ گاڑی تیزی سے جا رہی تھی، اور اس گاڑی نے فخری زادے کو پہچانا اور اس پر اس طریقے سے نشانہ بنایا کہ ان کے علاوہ کسی شخص کو کوئی خراش تک نہ آئی۔ کچھ دیر بعد ایران کا محسن فخری زادہ اسپتال میں دم توڑ پیا۔ قتل کا الزام اسرائیل پر لگا۔ سپاہی پاسداران نے کہا ہم صبر نہیں کریں گے، مگر یہ صرف ایک ہائی پروفائل اساسینیشن نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھا، اور یہ پیغام ایران کے کرتا دھرتاؤں کے نام تھا کہ جنگ صرف نعروں سے نہیں لڑی جاتی، امریکہ مرد مرداباد کہنے سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہے، اور اس میدان میں ان کا دشمن کہیں آگے نکل چکا ہے۔ یہ نومبر 2004 کی بات ہے۔ فرانس کے ایک ملٹری ہسپتال میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، مگر یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک ایسا شخص جو پچھلی 3 دہائیوں سے مزاحمت کا پوسٹر بوائے بنا ہوا تھا، ایک ایسا نام جسے میڈل ایسٹ کا کچھ لوگ چے گویرا اور کچھ غدار کہتے تھے، ایک ایسا نام جس کے نام پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام تک رکھ دیے تھے۔ اس کا نام تھا یاسر عرفات۔ یاسر عرفات آپ کو یاد ہوگا، جس کا ایک خاص رومال اور ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا، اور وہ فلسطین کا صدر تھا، اور وہ ایک مزاحمت کا استعارہ تھا۔ اس نے اپنے ملک کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور بڑی جد و جہد کرنے کی کوشش کی تھی۔ یاسر عرفات ایک نشان تھا، ایک سمبل تھا آزادی کا۔ عرفات کی عمر تقریباً 75 برس ہو چکی تھی، مگر نہ چال میں کمزوری، نہ زبان میں لغزش تھی۔ وہی کیفیہ، وہی یونیفارم۔ ابھی کچھ سال پہلے ہی تو اس نے اسرائیل کو 2 اسٹیٹ سولوشن ماننے پر مجبور کر دیا تھا، جس سے اسرائیل ڈیپ اسٹیٹ سے بہت ناراض تھا، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی 2 اسٹیٹ تھیوری کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔
مگر پھر اچانک اسے ایک ایسی بیماری نے آ لیا کہ جس کا آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پہلے کچھ دن کھانسی رہی، پھر الٹیاں ہوئیں، تیزی سے وزن کم ہوا اور پھر وہ کومے میں چلا گیا۔ ایک ایسی نیند جس سے عرفات کبھی نہ اٹھ سکے، کبھی نہ جاگ سکے اور ہمیشہ کے لیے خواب دیکھتے رہے۔ پوچھنے والے پوچھتے رہ گئے کہ آخر عرفات کو ہوا کیا ہے؟ اکتوبر 2004 میں جب اس کی طبیعت بگڑنے لگی تو اسے رام اللہ سے فراز منتقل کیا گیا اور صرف 2 ہفتے بعد 11 نومبر 2004 کو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا دوسرا ڈیڈلی اٹیک۔ یہ سیریز میں آپ کو ایسے قتلوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن حقیقت زندہ تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کوئی کاز آف ڈیتھ نہیں بتایا، کیونکہ ڈاکٹروں کو کوئی کاز آف ڈیتھ سمجھ ہی نہیں آیا، نہ کوئی طبعی بیماری، نہ کوئی وائرس۔ کچھ دن تک سوالات اٹھے، کیا عرفات کو قتل کر دیا گیا؟ لیکن پھر دنیا آگے بڑھ گئی۔ مگر 2012 میں، یعنی 8 سال کے بعد، سوئٹزرلینڈ کی ایک لیبارٹری میں عرفات کی ذاتی اشیاء پر تحقیق کی اور وہاں انہیں پولونیم 210 کے اثرات ملے، ایک ایسا ریڈیو ایکٹیو زہر جو صرف نیوکلیئر ریئیکٹر میں بنتا ہے، جس کی معمولی مقدار بھی کسی بھی انسان کو خاموشی سے قتل کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرفات کو کس نے یہ زہر دیا؟ کیا یہ اسرائیل تھا یا فلسطینی قیادت میں ہی کوئی غدار چھپا تھا، یا پھر یہ انٹرنیشنل پاور کا کوئی ہائی کلاسیفائڈ آپریشن تھا؟ کوئی جواب نہیں ملا، صرف خاموشی۔ یاسر عرفات مر گیا، لیکن سوال اب بھی زندہ ہے، کیا وہ بیمار ہوا یا مارا گیا؟ اگر مارا گیا تو کیوں اور کس نے مارا؟ اب ہم تیسری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کے ایسے قتلوں کی سٹوریاں ہیں کہ جن کے سراغ نہیں ملے۔ برطانوی دارالحکومت میں سردیاں شروع ہو چکی تھی، دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو چکی تھی۔ آپ نے لندن کے مے فیئر کے علاقے کا نام تو سنا ہوگا، جہاں پہ ہمارے میاں صاحب کا فلیٹس ہیں اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے نہیں ہیں۔ خیر، اس سینٹرل لندن کے پوش علاقے کے ایک مہنگے ترین موٹل میں پائن باربیکیو میں 3 افراد ایک ٹیبل پر بیٹھ کر شام کی چائے پی رہے تھے۔ دور سے دیکھنے پر ایک کوئی بزنس میٹنگ لگ رہی تھی۔ ان تینوں میں ایک شخص الیگزینڈر تھا، جو کبھی روس کی خفیہ ایجنسی FSB کے لیے کبھی خفیہ کام کرتا تھا۔ آج لندن میں اس کے 2 پرانے دوست کولیگ اسے ملنے آئے تھے۔ چائے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ملاقات بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن الیگزینڈر کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی موت کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ الیگزینڈر نے سن 2000 میں سیاسی پناہ برطانیہ میں لی۔ سیاسی پناہ ملتے ہی اس نے برطانیہ میں بیٹھ کر ماسکو کے راز افشا کرنے شروع کر دیے، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ روس خود دہشت گردی کروا کر چینیا کی جنگ کو جسٹیفائی کرتا ہے، لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لندن میں محفوظ نہیں ہے، اس سے بدلہ لیا جائے گا، خواہ وہ جہاں بھی چلا جائے۔ گھر جاتے ہی الیگزینڈر کی طبیعت خراب ہو گئی، مسلسل وامٹنگ ہوئی، جسم کے سارے بال گرنے لگے۔ ڈاکٹر حیران اور پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے اس کو۔ اچانک اس کے بال سر سے غائب ہو گئے، اور پھر الیگزینڈر کے یورین ٹیسٹ میں ایک خطرناک چیز دریافت ہوئی، پولونیم 210، وہی پولونیم جس کے ذرات یاسر عرفات کے سامان سے ملے تھے۔ لیکن یہی بات یاد رکھیے کہ 2006 تک کہ پولونیم پہلی دفعہ منکشف ہوئی تھی، دنیا میں پہلی دفعہ متعارف ہوئی تھی کہ پولونیم نام کی بھی کوئی ریڈیو ایکٹیو زہر ایسا ہے جو بندوں کو اتنی جلدی اور اتنی خفیہ طریقے سے قتل کر سکتا ہے۔ تفتیش آگے بڑھی تو 2 روسی ایجنٹ کا نام سامنے آیا، اور یہ وہی دونوں روسی ایجنٹ تھے جن کے ساتھ الیگزینڈر بیٹھ کر اس شام چائے پی رہا تھا۔ CCTV فوٹیجز سے ٹریس کیا گیا تو وہ دونوں قاتل جہاں جہاں گئے وہاں پولونیم 210 کی تابکاری کے اثرات چھوڑ گئے۔ بالاخر الیگزینڈر مر گیا، اور برطانیہ نے پھر یہ انکشاف کیا کہ یہ روسی ریاست نے قتل کروایا، اور ممکن ہے کہ اس کی
منظوری خود ولادیمیر پیوٹن نے دی ہو، لیکن ماسکو نے انکار کر دیا اور اپنے مخالفین کو لیکن ایک پیغام ضرور پہنچا دیا کہ اگر تم ہمیں دھوکہ دو گے تو ہم تمہیں ٹھوک دیں گے، چاہے تم دنیا کی کسی بھی جگہ پر چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ اب اگلے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ 13 فروری 2017 کو ملائیشیا کے ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد اپنی فلائٹ کے انتظار میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کوئی بچوں کے بیگ کھینچ رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی ادھر ادھر گھوم رہا ہے، سیکورٹی اہلکار راؤنڈ لگا رہے ہیں۔ یہ سب تو معمول کی چیزیں ہیں، لیکن آج اس ایئرپورٹ پر ایک ایسا کچھ ہونے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اسی بھیڑ میں ایک شخص کیم جان نامی شخص آیا۔ کیم جان جو اب کیم جان ہے وہ ان کا سٹیلا بھائی تھا۔ جو ہی وہ باہر نکلا، وہ آج مکاؤ واپس جانے کے لیے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک 2 نوجوان لڑکیاں اٹکیریاں کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھیں۔ ایک نے اسے ڈسٹریکٹ کیا اور دوسری نے اس کے چہرے پر ایک کپڑا مل دیا۔ یہ سب 5 سیکنڈ سے بھی کم دیر میں ہوا۔ کیم جون نام تھا، جو اس نے سمجھا کہ شاید یہ مذاق کیا گیا ہے میرے ساتھ، لیکن یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کی بھی موت کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ لڑکیاں اٹکیریاں کرتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھیں۔ صرف چند منٹوں میں ہی کیم جان نام تڑپنے لگا، اس کا سانس پھولنے لگا، جسم کانپنے لگا، اور وہ ایئرپورٹ کی ہی جو ایمرجنسی تھی اسی کلینک کے اندر اس کی موت چند منٹ کے اندر ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ کیم جان کی موت کسی ہارٹ اٹیک یا سٹروک کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کو بھی ایک ایسا زہر دیا گیا تھا جو مائکروسکوپ مقدار میں بھی کسی کو فوراً مار سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں لڑکیوں کو ہائر کیا گیا تھا۔ ایک کا تعلق انڈونیشیا سے تھا اور دوسری کا ویتنام سے تھا۔ ان لڑکیوں نے کہا تھا کہ وہ تو ایک مذاق کر رہی تھی، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ کپڑے میں ایک ایسا زہریلا مواد ہے۔ اتنا بھی زہریلا مواد دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن CCTV فوٹیجز نے ساری سازش کو لیک آؤٹ کر دیا تھا، کیونکہ اسی دن نارتھ کوریا کے 4 مرد ان 2 لڑکیوں سے ملے اور پھر وہ چاروں افراد اس قتل سے پہلے ملائیشیا سے فرار ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ کیم جان نام کو نارتھ کوریا کا اگلا لیڈر سمجھتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ مکاؤ میں چینی سرپرستی اور پروٹیکشن کے ساتھ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، تاکہ اگر کبھی کیم جان اون اب اگر پٹری سے اترے تو اس کے خلاف انہیں استعمال کیا جا سکے۔ لیکن کیم جان اون نے کیم جان نام کو قتل کروا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ ان کے پاس کیم جان اون کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ دوستو، اتنی گمزدہ اور گمشدہ قتل آپ کو کیسے لگے؟ یہ کیسی کہانیاں تھی کرائم کی؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو عرفان سیریز 007 کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ میں آپ کے پاس لاتا ہوں کرائم کی نت نئی سٹوریاں اور ایسے ایسے کرائم جو پہلے آپ نے نہیں سنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے خاص پسندیدہ موضوع پر ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔